الو. مرحبا سيد يوسف، عم اتصل من المشفى. الأنسة نالان وقعت وهي هلأ بالعناية المشددة. شو؟ كيف؟ معلم، فيك تستناني دقيقة؟ طيب أنا جاي فورا. بأي مشفى أنتو؟ طيب. خالي وينه؟ مرت خالي وينه؟ شو بيعرفني؟ روح من هون. رايح لا تخافي، بس أنا جاي لحتى أخدك معي. ما رح أجي معك. رح تجي غصبا عندك، رح تجي. وإذا ما بتجي قسما بالله بقتلك ولا بنهز فيني شعرة. تعالوا. تركني وروح، يلا تركني خليني روح. تركني. ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا سامع بالکل عام لگ رہا تھا۔ ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بھری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی۔ کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات ملے۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا سامع بالکل عام لگ رہا تھا۔ ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بھری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔
زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باب کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں، وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نہ، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات ملے۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باب کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں، وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نہ، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات ملے۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باب کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں، وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نہ، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا،
اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کے ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بھری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی، کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی، نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کے ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بھری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی، کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی، نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کے ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔
وہ صبح کا سما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی، نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کہ مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا سما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی، نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کہ مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا سما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا
ہاں چائے کی باپ کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نہ، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی، کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باپ کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نہ، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی، کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باپ کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں دھندلی صبح کے نور میں وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نہ، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں
امتحان بھی لاتی ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے، ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کے ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی۔ کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے، ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کے ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی۔ کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے، ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کے ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔
زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باپ کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکے کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کہ مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی، اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری، مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باپ کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکے کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کہ مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ نور نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی، اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری، مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی باپ کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی۔ نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔
نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی، کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی، نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا، ہلکی دھند، چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپے۔ وہاں کام کرتی تھی نور، نرم دل، خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی۔ زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی، بس معمولی چھوٹے یادیں، اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی، کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا۔ ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر، ایک نوجوان فوٹوگرافر، شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا، اور جب اس نے نور کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا۔ ابتدا تھی ان کی گفتگو کی، کافی؟ عمر نے پوچھا۔ نور نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی، نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں، دھندلی صبح کے نور میں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا۔ کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا، تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا، مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے۔ نور نے نرم انداز سے کہا، اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے۔ پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ، چھوٹی باتوں کے ساتھ، مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں۔ نور کی فیملی کا بوجھ، عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا۔ ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا، نور نے عمر سے پوچھا، تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں، امتحان بھی لاتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا، اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کرے تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائے۔ یہ الفاظ عمر کے اندر کی دیوار کو ہلانے لگے۔ اگلے دن عمر نے نور کو اپنے کام کے لیے لے آیا، شہر کی ایک بلند چھت پر جہاں شہر کی روشنی اور آسمان کی ملاپ تھا۔
guys, welcome back to my YouTube channel. وہ صبح کا ساما بالکل عام لگ رہا تھا. ہلکی دھند چائے کی پیالی اور شہر کے پرانے کونے میں واقع ایک چھوٹا کیپ ہے. وہاں کام کرتی تھی نور, نرم دل, خوابوں بری مگر اپنی دنیا میں تھوڑی الجھی. زندگی نے اسے ابھی تک بڑی محبت نہیں دی تھی, بس معمولی چھوٹے یادیں, اور دل میں وہ ایک آواز جو کہتی تھی کبھی کوئی ایسا ملے گا جو مجھے سمجھے گا. ایک دن کیپے کے دروازے پر آیا عمر, ایک نوجوان فوٹوگرافر, شہر کی تیز رفتاری سے بچ کر کچھ سکون تلاش کر رہا تھا. اس کی نظروں میں ایک خاموش درد تھا, اور جب اس نے نور کو دیکھا اس کی مسکراہٹ میں وہ سکوت تھا جو عمر نے برسوں سے گنوانا شروع کر رکھا تھا. ابتدا تھی ان کی گفتگو کی. کافی؟ عمر نے پوچھا. نور نے مسکرا کر کہا ہاں. چائے کی بات کے درمیان عمر نے اپنے کیمرہ سے ایک تصویر کھینچی. نور کی تصویر کیپے کے پس منظر میں, دھندلی صبح کے نور میں. وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے آغاز کی مانند تھا. کچھ دن بعد عمر نے نور کو کہا تم جانتی ہو میں تصویریں لیتا ہوں تاکہ وقت رکے نا, مگر تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ بعض وقت بھی رکنا چاہتا ہے. نور نے نرم انداز سے کہا, اور بعض بار ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کون سا لمحہ الگ ہے باقی سے. پھر ان کی دوستی بڑی قہقہوں کے ساتھ, چھوٹی باتوں کے ساتھ, مگر ہر بڑے عشق کی طرح ان کو بھی مشکلات میں. نور کی فیملی کا بوجھ عمر کی زندگی میں ایک پرانا راز جو اس کے دل کی زیر ہوتا تھا. ایک رات جب بارش پڑ رہی تھی اور شہر خاموش تھا, نور نے عمر سے پوچھا تم اتنے سوچ میں ہمیشہ کیوں رہتے ہو؟ عمر نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محبت صرف خوشی نہیں امتحان بھی لاتی ہے, اور میں ڈرتا ہوں کہ تم بغیر جانے کے مجھ سے محبت کر لو اور پھر درد ملے. انہوں نے اس کے ہاتھ تھاما اور کہا اگر ہم درد سے بچنے کے لیے محبت سے نہ کریں تو پھر محبت کیا ہے؟ ہم خوف کی وجہ سے محبت کا موقع نہ گنوائیں.